ہر جمعہ سے اتوار اپنے پسندیدہ پروگرام خبر سے خبر کو یوٹیوب چینل پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر ود نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، بہت ساری چیزوں میں، سیاست میں بڑی ہلچل ہے۔ پی ایم ایل این پنجاب میں کو ہمیشہ سے اپنا گڑھ مانتی آئی ہے اور ایسا ہم نے کئی مواقع پہ دیکھا بھی ہے، لیکن اب جو مقابلہ ہونے والا اگلے الیکشن میں یا اگلے آنے والی سیاست میں ہوگا وہ صرف پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی نہیں ہوگا، اب پیپلز پارٹی بھی میدان میں ہے اور انہوں نے کافی حد تک کمر بھی کس لی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کتنا تیار ہے پی ایم ایل این، اچھے خاصے ووٹ لیے NA33 کا رزلٹ اگر ہم دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے فلور جو کہ ایک اس کو بڑے لوگوں نے تو فاتحہ بھی پڑھوا لی تھی پی ڈی ایم کی، تو اس پہ انہوں نے کہا جی اب ہم مہنگائی مارچ کریں گے، 23 مارچ کو مہنگائی مارچ کریں گے، اور جو منی بجٹ کا بام ہے جس کو لے کر مہنگائی مارچ کریں گے وہ ابھی اگلے 2 دنوں میں آ جائے گا۔ پی ایم ایل این سمیت پوری اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہے آنے والے دنوں میں ہم جانتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این اور جنرل سیکرٹری پی ڈی ایم، ہمارے ساتھ اسٹامبا اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم عباسی صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ کراچی سے آ رہے ہیں؟ جی کیسا رہا کراچی؟ ہاؤ از مائی کراچی؟ کراچی بہت اچھا ہے جی واقعی؟ جی اچھا یہ بتائیں کہ وہ موسم کیسا تھا؟ موسم وہاں تھوڑی گرمی ہے، سیاسی گرمی بھی ہے، وہاں بھی عوام کا یہی تاثر ہے جو پورے ملک میں ہے کہ اس حکومت سے ہماری جان چھڑائیں، لیکن وہاں تو کسی اور کی حکومت ہے، وہاں تو سوائی وہ تو ان سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ انکشاف ابھی ہوا ہے اس دسمبر میں، پچھلے دسمبر میں آپ لوگوں نے جا کے پورے پی ڈی ایم کے جلسے وہاں پہ اٹینڈ کیے، جی بھٹو کے نعرے بھی آپ کی لیڈر مریم نواز شریف لگا کر آ گئی، لیکن سندھ حکومت کی گورننس، سندھ حکومت کی نااہلیوں پہ ایک سوال نہیں اٹھایا تھا۔ نہیں، وہ سوال اٹھانے کا موقع نہیں تھا، وہ تو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد بڑا واضح ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے لیے تمام جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، یہ معاملہ ہے۔ باقی جو گورننس ہے، جو گورننس کے فیلیئرز ہیں، نکل گئی ہے کیا وہ نہیں ہے، لیکن میں واپس ذرا آ جاتی ہوں کراچی پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کی جو حکومت ہے یعنی پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس سے بھی اب لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ جی، لوگ مطمئن نہیں ہیں، آج سے نہیں ہمیشہ سے مطمئن نہیں ہیں۔ اچھا، یہ 13 سال ہو گئے ان کو وہاں پر، تو سر وہاں وہ ڈیلیوری نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اوکے، وہاں پر آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جائیں گے، ہم آ جائیں گے، یعنی پی ٹی آئی جائے گی، پی ایم ایل این آ جائے گی۔ سندھ میں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ سندھ میں آپشنز الیکشن میں آپ کو نظر آئیں گے۔ سر ابھی بتائیں۔ آپشن عوام کے پاس ہوتے ہیں، جب لوگ ووٹ نہیں دیں گے، جب لوگ، میں سے کہہ رہا ہوں نا، وہ الیکشن مینیپولیٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو آپ جس کو مرضی بنا لیں یہاں پر، بدقسمتی سے ہمارا جو ماحول رہا ہے، لیکن اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب عوام کو اگر موقع ملے گا، عوام اپنا راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ سندھ کے الیکشن بھی مینیپولیٹڈ تھے؟ جی بالکل مینیپولیٹڈ ہے۔ تو وہاں بھی جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہے؟ میں کسی کو کبھی نہیں کہتا سلیکٹڈ، ایک تو وفاق میں تو بڑا واضح ہے، لیکن جو کچھ صوبے میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ اگر وہ مینیپولیٹڈ تھے تو آپ لوگ کی جماعت کہتی ہے، ابھی بھی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مخاطب تھے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جو لے کر آئے، تو سندھ میں بھی لے کر آئے یا خود آئے؟ چلیے یہ بتا دیں۔ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہیں تو میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتا، وہ سندھ کے عوام فیصلہ کر دیں گے، اگر آپ ان کو موقع دیں وہ فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن میں نے جو دیکھا ہے وہاں پر، جو ہم نے الیکشن لڑا تھا کراچی میں، بائی الیکشن، جو مینیپولیشن میں نے اس میں دیکھی ہے، تو یقیناً وہ مینیپولیشن انتخابات میں ہوئی ہوگی۔ میں آپ کو ثبوت کے ساتھ، میں تو وہاں الیکشن نہیں لڑ رہا تھا نا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا سر، گرین لائن بس سروس، اتنی سیاست، مطلب ایک اچھا منصوبہ، ٹھیک ہے آپ کے دور میں شروع ہوا، آپ کے دور میں 2016 میں نواز شریف صاحب نے 1 سال کا ٹائم دیا، وہ 2 سال میں بھی مکمل نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اگلے 3 سال اور لے لیے، اور پھر آپ کو ہی میں نے سنا کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ پی ایم ایل این کا پروجیکٹ تھا اور نواز شریف صاحب نے انوگریشن کیا، اور ظاہر سی بات ہے دنیا جانتی ہے، کراچی والے تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر یہ تھوڑا سا یہ آزاد ملک ہے نا، میں جا کے میں بھی بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ یہ نواز شریف کا پروجیکٹ ہے، آپ کو رینجر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ رینجرز کو کس نے بھیجا؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں نا، رینجرز وہاں کیا کر رہے تھے؟ پولیس کیوں نہیں تھی؟ رینجرز جو کراچی میں ہیں یہ صوبائی حکومت کو رپورٹ کرتے ہیں،
تو ہم کوئی وہاں دہشت گردی نہیں کر رہے تھے, کسی پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے, کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. ہم تو اپنا جو آئینی حق ہے کہ بھئی یہ منصوبہ ہم نے بنایا ہے, ہم اس کا, ہماری جماعت گئی 200-300 آدمی تھے, انوگریشن کر رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ رینجرز کو سندھ حکومت نے بھیجا؟ اگر انہوں نے نہیں بھیجا تو بتا دیں کس نے بھیجا ہے. آپ کس کو سمجھتے ہیں سر؟ بھئی رینجرز جو کراچی میں ہیں صوبائی حکومت کے اندر, صوبائی حکومت کی ایڈ میں آئی ہیں. ان کے جب مانگا گیا تھا, آج سے نہیں, آج سے میرا خیال ہے 7-8 سال ہو گئے, 8-9 سال ہو گئے. تو اس وقت آئے تھے. حکومت تھا, میں غلط نہیں ہوں تو. جی ہمارے زمانے میں ہی, اس سے پہلے بھی شاید رینجرز تھے, اس سے پہلے بھی تھے, لیکن اس وقت ان کو اختیارات آپ کے دور حکومت میں رینجرز کو دیے گئے تھے, اور پھر وہ رینجرز نے اختیارات آپ لوگوں پہ بھی استعمال کیے. نہیں, کون سے اختیارات؟ جو خصوصی اختیارات آپ لوگوں کو. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے آئینی حق میں مداخلت. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان کو بھیجا ہوگا؟ وہ وضاحت کرتے ہیں نا, گورنمنٹ میں وہ ہیں, وہاں پر رینجرز ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے, وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. سر جب میں سندھ رینجرز کی بات کرتی ہوں نا, تو سندھ رینجرز کا آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے ان کو کس نے بھیجا, پھر جس طرح سے احسن اقبال صاحب کے ساتھ ٹریٹمنٹ دیکھا, وہ ساری دنیا نے اس کو مذمت بھی تھی. اگر یہ اچھی بات ہے تو روز کیا کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. یہ چیزیں ملک میں جمہوریت کے خلاف جاتی ہیں. سر لیکن ایک سندھ رینجرز والا پرانا واقعہ بھی تھا, جب دسمبر میں ہی جب مریم بی بی اور صفدر صاحب کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا, اس میں بھی سندھ رینجرز والا معاملہ تھا. لیکن اس وقت سارا ملبہ آپ نے فیڈرل گورنمنٹ پہ گرایا, آج وہ ملبہ آپ صوبائی حکومت پہ گرا رہے ہیں. جی اس لیے کہ اس وقت سندھ حکومت نے خود کہا تھا کہ ہمارے آئی جی کو انٹیلیجنس کے لوگ اٹھا کر لے گئے, تو وہ معاملہ تو وہاں سے لنک تھا. پھر انہوں نے کہا جی وہ معاملہ بھی دب گیا, وہ معاملے کی حقیقت تو پتہ نہیں چلی کہ حقیقت کیا تھی. آپ کو اس وقت سندھ گورنمنٹ نے بعد میں کوئی رپورٹ دی؟ آپ کو رپورٹ نہیں, کوئی رپورٹ نہیں آئی, آج تک کوئی رپورٹ نہیں آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جاتا ہے, یہاں قانون توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, اس لیے یہ معاملہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. اچھا سر, ہمیں پتہ ہے پی ڈی ایم سے جب پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی تو اس کے بعد راہیں ظاہر آپ لوگوں کی جدا بھی ہو گئی. پھر ہم نے NA-133 کا الیکشن بھی دیکھا, اس میں آپ لوگ کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. سیاست چیز ہی ایسی ہے. لیکن اس سے بھی ہٹ کر زرداری صاحب نے ایک بڑا ایک اہم بھی کہہ لیں, لیکن بڑا ایک خوفناک قسم کا ایک اسٹیٹمنٹ دیا. ذرا کوئی وہ چلا سکیں گے پلیز کلپ؟ ہر جگہ پہ ہم ان سے لڑیں گے, ہر محلے میں ان سے لڑیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے یہ خلاف ہے, یہ میری دھرتی کے خلاف ہیں. جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ فاصلے اتنے ہو گئے؟ کوئی فاصلے نہیں ہے, فاصلے ان کی طرف سے ہوں گے, ان کے ذہن میں فاصلے ہوں گے, ہمارے ذہن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ بڑا الزام ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں, آپ اس دھرتی کے خلاف ہیں. یہ جب کچھ اور نہ ملے تو یہی بات کی جاتی ہے. ان کو تو بہت کچھ مل گیا. نہیں ملا نا, ان کو آخری چیز ہی ملی کہ ہاں یہ دھرتی کے خلاف ہیں. وہی نواز شریف جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, وہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ نواز شریف جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے, جس نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے خلاف ہے. نواز شریف آج اگر کوئی شخص پاکستان میں اصول کی بات کر رہا ہے, آئین کی بات کر رہا ہے, پاکستان کی بہتری کی بات کر رہا ہے, وہ نواز شریف ہے. تو زرداری صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. ان کی جو سیاسی جو ان کی اپروچ ہے, جو ان کی سوچ ہے, ویژن ہے, اس کو بڑا لوگ میٹر کرتا ہے, لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر وہ اٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا اس بات کو کوئی اہمیت دیتا ہے. یہ بات تو کوئی قبول نہیں کرتا. کیوں بات کرنے والی نہیں ہوتی. کیوں کہا ہوگا انہوں نے ایسا؟ سستی شہرت کے لیے, اور کیا ہوتا ہے. سستی شہرت ملتی ہے ان چیزوں سے. کسی پر میں کہتا ہوں الزام لگائیں نا نواز شریف پر, اس کی پرفارمنس پر لگائیں, کوئی کرپشن کی بات کر دیں, کوئی اور بات کر دیں. دھرتی کی بات کرنا یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے. پرانے لوگ ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر, یہ بات تو طے ہے کہ پی ڈی ایم اور PMLN اس وقت کسی بھی قسم کے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے خلاف ہے, ایسے ہی ہے؟ آپ کی پوری جنگ یہی ہے؟ نہیں, ہماری یہ جنگ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کو آپ ویلکم کرتے ہیں؟ جو رول اسٹیبلشمنٹ کا آئین میں ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. پالیٹکس میں بات کر رہے ہیں. جی میں پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. آئین ہر چیز کو ڈیفائن کرتا ہے. آئین کے اندر حلف ہیں, وہ حلف اگر توڑے جائیں, آئین توڑا جائے تو پھر ہم اس کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, تو سمپل سی بات ہے نا سر, آپ نے تھوڑا سا کان گھما کے پکڑ لیا. نہیں, میں کان گھما کے نہیں پکڑتا ہوں, میں کان گھما کے نہیں پکڑتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو اپنا حلف توڑے گا میں اس کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے سر, بریک لے لیتی ہوں, اور بریک کے بعد میں واپس آتی ہوں. تو کلپ ہے وہ بھی ذرا میں سنوا دیتی ہوں, کیونکہ وہ بھی ایک کانٹراڈکٹری کلپ ہے. وہ کیا ہے بات صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے.
प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शायद खाकान अब्बासी साहब, आपने सिंपल एक बात की जो मैंने कहा कि जी हम तोड़ मरोड़ की नहीं, बड़ा कैटेगोरिकली उसको आपने सिंपल कहा कि एस्टैब्लिशमेंट एक हलफ ले, हलफ की अगर खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके आप खिलाफ आज पीडीएम जो है, पीडीएम जो बात करती है वो आज इक़्तिदार की बात नहीं कर रही, वो आज मुफाद की बात नहीं कर रही, वो डील की बात नहीं कर रही। वो कहती है अगर मुल्क ने आगे चलना है उसका वाहिद रास्ता है कि तमाम इदारे आईनी हदूद में रहें। ओके, राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ कह रहे थे, जरा जल्दी से वो क्लिप शेयर कीजिएगा ताकि मैं अब्बासी साहब से उसका भी ले लूँ। अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें और इस टोले को जो है वो जिस तरह से उन्होंने मसल्लत करवाने में जो है वो इनकी मदद की है, तो अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। अब ये भी आईनी रोल है जी, आईनी है। जिन्होंने जो लेकर आए वो लेकर भी जाइए, नहीं आप एस्टैब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं कि मैं मदद नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ हाथ तरह उठा दें, हाथ उठा दें। हमने हाथ ये नहीं चलते। अच्छा, हाथ अभी भी आप ये मान रहे हैं कि हाथ अभी भी रखा हुआ है? हमने देखा है जो जॉइंट सिटिंग में वोटिंग हुई है, जिस तरह लोग वहाँ लाए गए हैं, ये अंधे को भी नजर आता है ना। ये देखें, यहाँ कोई बात छुपी हुई नहीं रहती। सर, हमें नजर आता है, हमें लोग बताते हैं। सिर्फ नादिया मिर्जा उस टीवी पर बात नहीं कर सकती उसके बारे में कि किसके साथ क्या हुआ। ये बात दुरुस्त नहीं है कि उस बात से 5 मैं कर रहा हूँ, उस दिन से 5 दिन पहले हुकूमत ने पूरा जोर लगाया, 190 लोग नहीं थे, ठीक है, तो फिर वहां उस दिन 216 कोई गिनता है, कोई 18 गिनता है, 221 गिनता है, वो कहां से आई? हमें लोगों ने बताया है। इन चीजों को रहने दें। मैं इसलिए कहता हूं कि जो हम माजी में करते रहे हैं, जो माजी में करते रहे हैं उससे सबक हासिल करें और वो काम ना करें। ठीक है, तो हमने कुछ भी माजी से सीखा नहीं है बदकिस्मती। सर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, ये आप सिर्फ हाथ उठाने की बात तो आप कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इनको लेकर आए हैं वही अब इनको वापस ले जाएं। जी, क्या मतलब? उसका यही रास्ता है ना। आप आज हाथ उठाएं, कल तो एतमाद हो जाएगा। अच्छा, तो हाथ क्यों रखा हुआ है? मतलब आप लोगों पे एतबार मुझे नहीं क्या है, पता आप पे है, हाथ नहीं रख रहे और जमातों पे हाथ नहीं रख रहे। हमें हाथ रखने की जरूरत नहीं है। हाथ रखना आइन की खिलाफ वर्जी है। आप जिस दिन मुल्क में शफाफ इलेक्शन करवा दें, मुल्क में मुदाखलत इदारों की बंद हो जाए, इदारे आइनी हदूद में रहें, तमाम सियासतदान भी, जुडिशरी भी, फौज भी, इंटेलिजेंस भी, मीडिया भी, मुल्क हमारा तरक्की करना शुरू करेगा। और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपने इस रास्ते पर आज नहीं तो कल चलना है, कल नहीं तो परसों चलना है। जितनी जल्दी चलेंगे तो बेहतर है। एक बड़ा इंप्रेशन है, गलत है, ये सही है, मुझे नहीं पता, आप उसकी वजाहत कर दीजिएगा। जो लोग इमरान खान साहब के भी नाम से, वज़ीर आज़म के नाम से भी मंसूब करते हैं कि वो ये बात करते हैं कि और इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब पीटीआई के अलावा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास या जो भी करता धरता है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो ऑप्शन की शक्ल में अगर देखें तो किसको देखें? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें, मरियम नवाज को देखें या शहबाज शरीफ को देखें? तो आप लोग ऑप्शन की लिस्ट में नहीं है। ऑप्शन देखना उनका काम नहीं है। ऑप्शन देखना गैर आईनी है। सर, गैर आईनी है, गैर आईनी है ना। हर चीज कौन सी बड़ी मासूमाना आप बात कर रही हैं कि गैर आईनी है। खैर, तो मैं उसमें फिर हम उस ऑप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप बनना ही नहीं चाहते? हम नहीं बनना चाहते, हमें माफ करें। ओके, आप जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट इस मामले से निकलेगी नहीं, ऑप्शन का क्या मतलब है कि 23 करोड़ अवाम गलत हैं और ऑप्शन बनाने वाले सही हैं। आपने बना लिए ना ऑप्शन। हम पिछले 74 साल से ऑप्शन बना रहे हैं, मिला क्या है मुल्क को? इसलिए आज हम कुछ तो सीख लें ना। एक दफा इस मुल्क के अवाम को ऑप्शन बनाने दें, एक दफा मौका दें, देखें क्या होता है। सर, वैसे पीएमएलएन के अंदर अगले इलेक्शन में वजीर आजम का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ साहब। ओके, मरियम नवाज साहिबा खुद से मतलब वॉलंटरली विथड्रॉ हो गई है या आप लोग नहीं चाहते? नहीं, मरियम नवाज साहिबा तो इलेक्शन तो अहल नहीं है, वो लड़ नहीं सकती। अमूमन पार्टी के सदर को बनाया जाता है, जो पार्टी को लीड करता है, तो वो शहबाज साहब हमारे सदर हैं, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। ओके, यानी 2023 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें जो पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ साहब 2023 में हो या मार्च 2022 के बाद जब भी इलेक्शन हुए। पार्लिमानी निज़ाम में इलेक्शन 90 दिन के अंदर किसी वक्त भी हो सकता है। ठीक है सर, तो आप मुझे क्लैरिटी चाहिए आपसे।
آپ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں, اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, یا صرف وزیر اعظم کو نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہم ملک میں شفاف الیکشن چاہتے ہیں جہاں عوام کی رائے کا احترام ہو, جہاں اسٹیبلشمنٹ آپشن نہ بنائے, جہاں عوام کی آپشن سامنے آئیں. سر شفاف الیکشن تو تب ہوں گے نا جب اس حکومت کا ٹینیور ختم ہوگا, یعنی 2023 میں. نہیں, یہ معذرت سے میں پھر کہوں گا, پارلیمانی نظام میں کسی وقت بھی اس دن سے 90 دن بعد الیکشن ہو سکتے ہیں. تو آج ہے 12 دسمبر, تو پاکستان میں 13 مارچ کو الیکشن ہو سکتا ہے, تک الیکشن مکمل ہونے چاہیے. یہ ممکن ہے کہ آج اگر حکومت ٹوٹ جائے. تو سر میں یہی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ آپ منی بجٹ آ رہا ہے 2 دن بعد, مہنگائی مارچ کر رہے ہیں آپ لوگ 23 مارچ کو. جی ٹھیک ہے, میں منی بجٹ کے خلاف مہنگائی مارچ نہیں کر رہا ہوں. پھر مہنگائی سے مر رہی ہے عوام, ابھی آپ نے تاریخ مہنگائی سے عوام پچھلے 3 سال سے جب سے حکومت آئی ہے مر رہی ہے. ہم بات چیت کرتے رہے ہیں. اب ایک بڑا احتجاج مہنگائی کے خلاف, حکومت کی پالیسیز کے خلاف, ملک میں نظام کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہے ملک میں, اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے حل کیا ہیں. یہ مقصد ہے اس مارچ کا. مہنگائی مارچ میں آپ یہ بتائیں گے, مہنگائی ہوئی ہے, روز مہنگائی ہوگی. سر مہنگائی مارچ میں آپ یہ بتائیں گے کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے. مہنگائی کی وجوہات عوام جانتے ہیں, ہم نے اس کو اجاگر کرنا ہے, اس کا حل دینا ہے, اس کا حل دینا ہے. مہنگائی کی وجوہات کو اجاگر کرنا ہے اور مہنگائی کے خاتمے کا حل دینا ہے. یہ بات ہوتی ہے. اس کا حکومت سے رہنے نہ رہنے, حکومت کے خلاف, تحریک عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف کوئی تعلق نہیں. تعلق ہے. وہ کیسے؟ کہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں وہی خان صاحب کی وجوہات ہیں, وہی اس حکومت کی وجوہات ہیں, وہی آپشن ہیں. تو جو آج مہنگائی ہے اس کا براہ راست تعلق 2018 کے الیکشن کی چوری سے ہے. اور مہنگائی کا حل جو ہے, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, تکلیف دہ بات ہو شاید. نہیں بالکل نہیں سر. مہنگائی کا حل بھی یہی ہے کہ ملک کو شفاف الیکشن دیے جائیں, ادارے آئینی حدود میں رہیں. یہ حل ہے ملک میں مہنگائی کا. اور وہ الیکشن جلدی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. الیکشن جتنی جلدی کرائیں گے آپ کے حل آسان ہوں گے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ آج ہاتھ ہٹا دیں, ہاتھ اٹھا دیں, حکومت ایک دن نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, میں بریک لے لیتی ہوں سر ایک اور, اس کے بعد میں واپس آتی ہوں, کیونکہ پھر اس کا یہ ہے کہ ابھی تک یعنی 1.5 سال تقریباً ہو گیا پی ڈی ایم کو بنے ہوئے, اور پی ڈی ایم ابھی تک اگر کسی بات پہ متفق نہیں ہے, اور اگر وہ تحریک عدم اعتماد بھی لے کر نہیں آتی, تو اس کو صرف اس لیے یہ پتہ ہے, اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ابھی بھی اس حکومت پر ہے یا وزیر اعظم کے اوپر ہے, اس لیے کوئی ایسا رسک نہیں لیا جاتا. لیکن کیا 23 مارچ تک وہ ایسا نہیں رہے گا؟ لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. یہ بھی عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ذرا پنجاب کی سیاست پر بھی آتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اس بات کی ذرا کلیئرٹی لے لیں کہ اچھا 23 مارچ کی ڈیٹ کیا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 23 مارچ کی ڈیٹ تھی, ہمارا خیال تھا کہ پاکستان ڈے ہے, جب پاکستان کی بات پورا ملک کر رہا ہے تو ہم بھی پاکستان کی بات کر دیتے ہیں, پاکستان کے عوام کی بات کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کا دن ہے. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ 23 مارچ کو آپ لوگ ایک مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں, اور پھر آپ مہنگائی مارچ کرنے جا رہے ہیں, اور پھر میں صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں, آپ نے کہا کہ مہنگائی کا حل جو ہے وہ اسی کے پیچھے ہے جو 2018 کے الیکشن میں یہ حکومت آ گئی تھی, تو حکومت کو اب آپ لوگ کا ٹارگٹ مہنگائی کے خاتمے کے لیے نہیں, اپنے اقتدار کے لیے بقول آپ کے حکومت گرانا ہے, یا عدم اعتماد کی تحریک لا کے وزیر اعظم ہٹانا ہے؟ شفاف الیکشن دینا ہے. سر کیسے ہوں گے؟ یہ حکومت جائے گی تو شفاف الیکشن ہوں گے نا. وہ سیکنڈری بات ہے, حکومت کا جانا, وزیر اعظم کا جانا یہ ثانوی حیثیت ہے. یہ انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے نا. لیکن آپ 1 سال پہلے بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. جی بالکل تیاری کر رہے ہیں. اگر آپ ہاتھ طریقہ کار پوچھ رہی ہوں اس تیاری میں بتا دیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ ہٹائے گی, عدم اعتماد ہو جائے گا. یہی تو پوچھنا چاہ رہی ہوں. میں بھی بتا دیا آپ کو. اب کہ اب آپ لوگ عدم اعتماد آئین میں صرف ایک راستہ ہے. میری بات سن لیں. عدم اعتماد آئین میں صرف ایک راستہ ہے حکومت ہٹانے کا اپوزیشن کے پاس, اسے عدم اعتماد کہتے ہیں. بالکل صحیح. عدم اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہو. ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہے, یہاں مداخلت ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر عدم اعتماد کے لیے میں نے 172 ممبران قومی اسمبلی میں لانے ہیں. تو جب مجھے تحفظ ہی نہیں ہوگا, ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا, 2 کوئی اٹھا کے لے جائے گا, 5 کوئی اور لے جائے گا, 10 کوئی اور لے جائے گا, کچھ کو ٹیلی فون کالیں آ جائیں گی, وہ سارے گھر بیٹھ جائیں گے, عدم اعتماد تو ممکن نہیں رہا. اس لیے جب
ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا, جب مداخلت ختم ہوگی تو عدم اعتماد ہو جائے گا. اچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا ہاتھ ہٹ گیا؟ وہ پتہ چل جاتا ہے, 34 سال سیاست میں ہو گئے جی, آنکھیں بند کر بھی پتہ چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا میسج آ جاتے ہیں, کالز آ جاتی ہیں جی, پتہ چل جاتا ہے جی. دیکھیں اچھا سر ایک اور یہ تماشے ہم نے اتنے دیکھے ہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نظر آ جاتا ہے, بغیر اخبار پڑھے بغیر ٹی وی دیکھے نظر آ جاتا ہے. ہوائیں بھی بتانے لگتی ہیں, ہوائیں بتاتی ہیں, اندھے کو بھی نظر آتا ہے. اچھا عدم اعتماد آپ لے آتے ہیں, 172 نمبرز آپ شو کر دیتے ہیں, وہاں پہ اکثریت اقلیت میں بدل جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ دوسرا نام آگے کر دیں گے, وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لا رہے ہیں. اب مسئلہ پھر وہیں آ گیا, سوال پھر وہی ہے. نہیں, وہ نہیں کریں گے. جو لوگ عدم اعتماد کرتے ہیں وہی اگلی حکومت بناتے ہیں, اکثریت ان کے پاس چلی جاتی ہے. سر وزیر اعظم کے خلاف کر رہے ہیں نا. نہیں, وزیر اعظم خلاف نہیں ہوتا. اچھا پھر وہ کہ دوسرے کو نامینیٹ جب وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو پھر اکثریت تو آپ کے پاس ہوئی نا, پھر آپ جو مرضی کریں. پھر اگر حکومت نہیں بنتی, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, یا آپ بن کے اسمبلی ڈیزالو کر دیں. یہ ساری چیزیں طے ہو گئی, یہ دیکھیں وقت پہ طے ہو جائیں گی. یہ لمبی چوڑی ڈسکشن نہیں ہوتی ان باتوں پر. چلیں ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے تیاریوں کے لیے جو اتنی بڑی بڑی پلاننگ ہے, اس کی تیاریوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم. کوئی بڑی پلاننگ نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ملک کے مسائل کا حل آج شفاف الیکشن میں ہے. ٹھیک ہے, اور الیکشن کے بغیر, شفاف الیکشن کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ 100 حکومتیں تبدیل کر دیں, 100 پرائم منسٹر گر جائیں, معاملہ بہتر نہیں ہوگا. سر لیکن اس کے لیے آپ کو متحد اپوزیشن کی ضرورت ہے. جی متحد اپوزیشن ہے, اس بات پر متحد اپوزیشن. تحریک عدم اعتماد پہ آپ متحد ہیں؟ جی سارے متحد. پیپلز پارٹی بھی آپ ہر روز بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے جب عدم اعتماد ہوتا ہے تو پھر استعفوں کا تو کوئی آپشن نہیں ملک دشمن عناصر سے بھی ہم مدد لے لیتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب استعفوں کا تو کوئی آپشن نہیں ہے, اپوزیشن استعفے تو نہیں دے گی. استعفے بھی دے سکتی ہے آج بھی اپوزیشن. اگر اس کے لیے معذرت کے ساتھ, اس کے لیے آپ نے اتنا ٹائم کیوں لیا؟ یہ تو پیپلز پارٹی پہلے سے کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ استعفے چھوڑیں, آپ عدم اعتماد لے کر آئیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے کہنے میں عدم چلیں. اعتماد میں نے پہلے کہا نا, عدم اعتماد اس وقت ہوتا ہے جب نظام آئین کے مطابق ہو, جب آپ اصولوں پہ کھڑے رہیں گے, جب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ معاملہ جو ہاتھ رکھنے والا ہے, الیکشن میں مداخلت والا ہے, حکومت میں مداخلت والا ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, پھر جا کے عدم اعتماد ہوتا ہے. عدم اعتماد اس نظام میں ممکن نہیں ہے جس نظام میں مداخلت ہے. تو وہ 23 مارچ کو کیسے ممکن ہوگا؟ 23 مارچ کو ناممکن ہوا تو پھر 24 کو ہو جائے گا. لگتا ہے آپ کو کچھ سگنلز ملے. جی آپ لوگوں کو کوئی سگنلز ملے؟ سگنل مل گئے, چلے جی. سگنل قبول کرنے والے ہوتے تو بہت پہلے کچھ ہو جاتا. سگنل ہی خرابی ہے, ہم سگنل کے ہی خلاف ہیں. کھلی جگہ پہ جائیں پھر. جی ہم سگنل کے خلاف ہیں. اچھا اس لیے کھلی جگہ پر مارچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا مارچ کی بات کریں گے آگے, اس میں بھی ذرا پنجاب کے حوالے سے بات کر لیں. سر پنجاب میں NA-133 کا الیکشن ہوتا ہے, پی ٹی آئی تو ویسے ہی راؤنڈ سے باہر ہو جاتی ہے. اب رہ جاتی ہے بالکل ایک کلیئر ایک پکچر تھی کہ یک طرفہ الیکشن ہے, ون سائیڈڈ الیکشن ہے. شائستہ پرویز صاحبہ ہر طرح سے جیت جائیں گی, 77,000 پلس ووٹس تھے پرویز ملک صاحب کے. لیکن پیپلز پارٹی کے 5,000 ووٹ سے 32,000 ووٹ پہ جمپ آپ لوگوں کے لیے خطرہ ہے نہیں؟ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے. پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹ لینا, جی وہ پتہ کر لینا. ووٹ دیکھیں, بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایک ووٹ ہے. صحیح ہے. جب آپ کو مخالف دھڑے نہیں ہوں گے تو جو مخالف آپ کے دھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف ووٹ, جو بھی کینڈیڈیٹ ملتا ہے اس کو ووٹ ڈال دیتے ہیں. وہ ووٹ پڑ گیا, کچھ وہاں اللہ کا کرم بھی ہوا. اللہ کا کرم آپ کے ساتھ نہیں ہوتا؟ نہیں, ہم اس کام میں نہیں ہے. کس کام میں آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو اللہ کے کرم کی بات کر رہی ہوں, آپ کو نہیں کیا جو پیسے چلتے ہیں میں کم از کم اس کے فیور میں نہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ پڑا ہے, یعنی پی ٹی آئی کا بھی ووٹ پڑا ہے؟ جی بالکل, ٹی ایل پی کا ووٹ بھی پڑا ہے. آپ اس الیکشن کا سروے دیکھ لیں اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن میں آپ ایک ووٹ سے بھی ایک حقیقی الیکشن جیتیں یا 1 لاکھ سے جیتیں, اس کا اثر وہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ آپ جس دن ملک میں شفاف الیکشن ہوں گے آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, میں ایک اور بریک لے لوں سر؟ نہیں بغیر بات کر لیتے ہیں. سر بریک ضروری ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, واپس آتے ہیں فردر بات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں ہم خاقان عباسی صاحب سے, شاہد خاقان عباسی صاحب سے. شاہد خاقان عباسی صاحب, تو پنجاب میں جو اس وقت حالات ہیں
اور خود آپ نے بھی یہاں پہ ٹی ایل پی کا بھی ذکر کیا کہ ٹی ایل پی کا ووٹ بھی پیپلز پارٹی کو پڑا ہے. یہ میرے لیے بڑی الارمنگ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے. آپ نے شاید ٹی ایل پی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی ہو, آپ سے مراد پی ایم ایل این نے اور دیگر نے نہیں کی ہو, لیکن پیپلز پارٹی کھل کے بولی ہے کہ جی آپ اس کے خلاف اور یہ وہ انتہا پسندی شدت پسندی. تو ٹی ایل پی کا ووٹ پیپلز پارٹی کو کیسے پڑ سکتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا ٹی ایل پی کا پڑا یا نہیں پڑا, لیکن ٹی ایل پی کا امیدوار ووٹ وہاں تھا یا نہیں تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا, لیکن ان کو ووٹ نہیں ملے. ہم نے جو سروے دیکھے تھے اس میں دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی کا امیدوار آ رہا تھا. 17% ٹی ایل پی کی سپورٹ آ رہی تھی سرویز کے اندر. نمبر 1 پہ پی ایم ایل این تھی, اور پھر شاید ٹی ایل پی تھی, پھر پی ٹی آئی تھی, اور پھر پیپلز پارٹی تھی. تو پی ٹی آئی تو کھڑی نہیں ہوئی وہاں پہ. جی نہیں ہوئی نا, ان کے امیدوار نکل گئے. تو وہ پھر جب امیدوار ایک پارٹی نکل جاتی ہے, ٹی ایل پی کا امیدوار بھی مجھے نہیں پتا شاید تھا یا نہیں تھا, میرا تو نہیں خیال کوئی نہیں ہے, تو وہ بھی ووٹ سارا, تو پھر وہاں پہ ووٹ ہو گیا پی ایم ایل این ورسز اینٹی پی ایم ایل این. اچھا, تو یعنی پیپلز پارٹی کو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ پڑا ہے. یہی معلوم ہوتا ہے کہ باقی جو امیدوار نہیں تھے, تو جو لوگ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اس کے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب لیٹس سی, کیونکہ ابھی وہ ورکنگ کر رہے ہیں, ابھی بھی میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں ہیں, وہ پنجاب کو دوبارہ سے ان کو مبارک ہو جی. دیکھیں یہ میدان کھلا میدان ہے, اچھی بات, یہاں پر ہم نے الیکشن کا لڑنا ہے, ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. بالکل ہم تو چاہتے ہیں ریوائول ہونا چاہیے, اچھی بات ہے, وفاق کی جماعتوں کے طور پہ سامنے آنا چاہیے, اور اسی طرح سے ذرا پی ایم ایل این کو بھی وفاق کی جماعت کے طور پہ سامنے آنا چاہیے. آپ بھی شرنک ہو گئے, پی ایم ایل این بھی کوشش کر رہی ہے. چلیے اچھی بات ہے, اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. سر یہ بتائیں, یہ بڑا گندا سا وقت آ گیا سیاست پہ, پھر وہ 90s والی پالیٹکس, یہ آڈیو لیکس, یہ ویڈیو لیکس, یہ فلاں کی ویڈیو, یہ اس کی آڈیو. سر اب سیاست ہماری ایسے چلے گی؟ جی ایسے ہی اب لگتا ہے, کیونکہ اب اخلاقی قدریں ختم ہو گئی ہیں, اب جمہوری قدریں نہیں رہیں, اب یہی سیاست ہے. ایک دوسرے کو گالی نکالیں. آپ 3-3.5 سال سے پارلیمان میں دیکھ لیں, عوام کی تکلیف کی ایک بات نہیں ہو سکی. حکومت پرائم منسٹر کھڑے ہو کر گالی نکالتا ہے, اپوزیشن کو دھمکیاں دیتا ہے, اسپیکر بیٹھا رہتا ہے. وزراء گالی نکالتے ہیں, اسپیکر بیٹھا رہتا ہے. وہاں مسئلہ اپوزیشن ریز کرتی ہے, اس کو بات کی اجازت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے, بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسپیکر اسمبلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. آج پارلیمان ختم ہو چکا ہے, جمہوری قدریں نہیں, اخلاقی قدریں نہیں. لیکن آپ لوگ بھی کوئی اس میں پیچھے تو نہیں ہے. ابھی ہم نے وہ تو طلال چودھری کی جو گفتگو سنی, میں نے صاحب لگانا چھوڑ دیا ان کے ساتھ, جو انہوں نے تقریب میں بات کی کھڑے ہو کے. طلال چودھری صاحب تقریب میں بات کرتے ہیں, میری ذمہ داری نہیں ہے. سر وہ لیکن جو بات پارلیمان میں ہوگی, جو ملک کا وزیر اعظم بات کرے گا, میری پارٹی کا صدر بات کرے گا, میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. تو یعنی آپ کے یہاں آپ کے ساتھ کے جو دیگر لیڈرز ہیں یا رہنما ہیں, یا آپ کے وہ ایم این اے رہ چکے ہیں, وہ منسٹر رہ چکے ہیں, اسٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں, پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اخلاق سے گری ہوئی بات کریں گے, قابل قبول نہیں ہے. تو آپ لوگ کی سرزنش ہوتی ہے ایسے معاملے پہ؟ بالکل سرزنش ہوتی ہے. یہاں پہ طلال چودھری صاحب نے معافی مانگی, سرزنش پہ مانگی جی, انہوں نے, ان کی سرزنش ہوئی تھی تو طلال چودھری نے معافی نہیں, مجھے نہیں پتا کیا کہا ہے انہوں نے, میں نے تو نہیں دیکھا. سیریسلی میں تو چلا بھی نہیں سکتی سر. چلا دینا پھر. نہیں مجھے نہیں پتا, حقیقت میں ان معاملات سے بڑا دور رہتا ہوں, لیکن یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں. آپ نے کہا آڈیو ویڈیو والی بات ہوئی, ٹائم میرے پاس کم ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو آئی, لوگوں نے اس کو کہا فیک بھی ہے, وہ انجینئرڈ بھی ہے, تھوڑا سا ایڈیٹڈ بھی ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ کرے فیک ہو. آپ ابھی کیا اللہ کرے فیک ہو, اللہ کرے فیک ہو. دعا تو جب اس ملک کا چیف جسٹس یہ باتیں کر سکتا ہے, اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ فیک نہیں ہے, تو پھر آپ عدالت میں لے کے کیوں نہیں جاتے؟ کون سی عدالت میں؟ سپریم کورٹ میں. یہ میرا کام ہے. آپ کے خلاف پھر آپ کہیں گے جی پی ایم ایل این چل پڑی ہے. نو, آپ کے خلاف ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے. آپ تو میرے خلاف میں ایویڈنس اپنے عدالت میں لے کے جاؤں گا, میرا حق ہے, میں اپنی اپیل میں اس کو استعمال کروں گا. لیکن آج معاملہ اس ملک میں جوڈیشری کا ہے کہ ملک کے چیف جسٹس پہ الزام لگا ہے. سابق جو بھی چیف جسٹس تو تھے نا, جب وہ یہ کام کر رہے تھے, ملک کے چیف جسٹس تھے. اگر وہ ایز اے سابق چیف جسٹس کر رہے ہوتے تو وہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے. آج جوڈیشری کا کام ہے کہ عوام کا اعتماد بحال کرے ملک میں عدلیہ. آپ لوگ عدالت میں نہیں لے کے جائیں گے؟ میں عدالتوں میں جانے کے خلاف ہوں. اوکے, لیکن مریم بی بی اور پہلے میاں تو میمو گیٹ میں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. جی, نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پٹیشن کرنے نہیں گئے تھے. یہ
جو ایویڈنس ہے میں اپنی اپیل میں ضرور استعمال کروں گا، لیکن میں عدالتوں میں جا کے عدالت کو ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ تم یہ کرو. عدالتوں کو خود نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم کا فیس نہ لینے پر، جو الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا، خود ٹرائل کورٹ بن کے سو موٹو نوٹس لے کر حکومت توڑ دی تھی. آج اتنی بڑی بات جب ملک کا چیف جسٹس ملوث ہے، ملک میں الیکشن میں انٹرفیئر کر رہا ہے، ملک میں عدل کے نظام میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو اگر عدالتیں خاموش رہیں گی تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، عام بات. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ کے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اس کے باوجود بڑا اچھا پروگرام رہا، اچھی گفتگو رہی. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.